بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس کتاب پر گفتگو کریں گے وہ بہت اہم کتاب ہے اور اس کے بارے میں مستنصر حسین تارڑ نے کہا کہ کتاب انہیں تقریباً زبانی یاد ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ اس کا نام ہے میرا داغستان، اور اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ رسول حمزہ توف ہیں۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ اجمل اجملی نے کیا ہے اور اس کا پیش لفظ مستنصر حسین تارڑ نے لکھا ہے، اور کتاب کو بک کارنر جہلم والوں نے شائع کیا ہے۔ ویسے تو میرا داغستان ایک ایسی کتاب ہے جس کو بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے جو پبلشرز ہیں، بہت سارے جو طباعت گھر ہیں، انہوں نے، اشاعت گھر ہیں، انہوں نے اس کو شائع کیا ہے، لیکن اس کی یہ کاپی بہت شاندار ہے۔ اس کو ایک طرح سے آپ کلر کاپی ہی کہہ سکتے ہیں۔ میرا داغستان جو ہے یہ ورلڈ کلاسکس میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد بار بار آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ داغستان اصل میں روس کی ایک ریاست ہے، کیسپین سی کے یہ قریب ہے، روس کی ریاست ہے۔ تو اس میں جو رسول حمزہ توف ہیں، ان کا تعلق ہماچ قلعہ کے ایک پہاڑی گاؤں صدا سے ہے۔ تو جس طرح ہم سین دال الف الف لکھتے ہیں صدا، تو صدا ان کے گاؤں کو ایک پہاڑی گاؤں ہے، اور ہماچ قلعہ جو ہے وہ داغستان کا آپ سمجھیں کیپٹل ہے، اور داغستان روس کی ایک ریاست ہے۔ یہ ریاست جو ہے یہ اس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور ایک طرح سے یہ آدھے مسلمان ہیں۔ مثلا یہ آدھے مسلمان میں نے کیوں کہا ہے، یہ غالب کی طرح آدھے مسلمان ہیں۔ جس طرح اگر آپ کو یاد ہو کہ جس وقت زوال مکمل ہو گیا مغل سلطنت کا 1857 میں، بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو رنگون کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ تو قلعے کے اندر انگریز افسر بیٹھ گیا، تو اس نے عمائدین اور بڑے بڑے لوگ جو دلی شہر کے تھے، دلی اجڑ گیا، ان کو بلایا، غالب کو بھی وہاں بلایا۔ وہ یہ جانچنا چاہتا تھا کہ ان میں سے باغیوں کا ساتھی کون کون تھا۔ تو غالب سے اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا مسلمان مگر آدھا۔ تو انگریز افسر پوچھتا ہے کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا میں شراب پیتا ہوں مگر سور نہیں کھاتا۔ تو یہ جو داغستان کے مسلمان ہیں، یہ بھی لگتا ہے کہ آدھے مسلمان ہیں، چونکہ شراب پیتے ہیں مگر سور نہیں کھاتے، ان کی جگہ پہ بھیڑ کھاتے ہیں، بھیڑ کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے رسول حمزہ توف کی، یہ صدا زبان میں لکھی گئی ہے، لیکن اس کا پہلے رشین زبانوں میں ترجمہ ہوا، پھر دنیا کی تقریباً ہر زبان میں میرا داغستان کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ میرا داغستان جو کتاب ہے، اس کے بارے میں ایک جگہ پہ میں نے لکھا ہے، وہ شائع بھی ہوا ہے کہ یہ کتاب آپ کو اپنے وطن میں ساری دنیا ڈھونڈنا سکھاتی ہے اور ساری دنیا میں اپنا وطن ڈھونڈنا سکھاتی ہے۔ مثلا رسول حمزہ توف جو ہیں، انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا، تو رسول اور ان کے حمزہ، ان کے والد جو ہیں وہ بھی بڑے شاعر تھے، لیکن رسول کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی۔ تو یہ کتاب انہوں نے دراصل میں اپنے پہاڑی گاؤں صدا سے متعلق لکھی ہے۔ اس میں کہیں کہیں ہماچ قلعہ کا ذکر بھی ہے، داغستان کا ذکر بھی ہے۔ تو آپ مگر مثلا آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ جس طرح ہمارے پاکستان میں ایک ریاست آزاد کشمیر ہے، اور آزاد کشمیر میں ایک پہاڑی ضلع باغ ہے، اگر کوئی شخص جس کا تعلق باغ سے ہو اور وہ بین الاقوامی شہرت کا مصنف بن جائے، اور وہ اپنے باغ کی زندگی، اس کی ثقافت، اس کے لوگوں کے بارے میں، اس کی رسم و رواج کے بارے میں، اس کے کھانوں کے بارے میں لکھے اور وہ بین الاقوامی شہرت حاصل کر جائے، ایسے ہی یہ حیثیت داغستان کی روس میں ہے، اور اس میں ہماچ قلعہ، اور پھر ہماچ قلعہ سمجھ لیں ہمارا مظفر آباد ہے،
اور پھر اس میں باغ جیسے کہ صدا گاؤں ہے۔ تو یہ اصل میں ہوا یہ کہ رسول حمزہ توف کو ایک پبلشر نے، ایک اشاعت گھر نے کوئی کتاب لکھنے کے لیے کہا، اور کہا کہ وہ اپنے گاؤں صدا کے بارے میں کچھ لکھے۔ تو اس کتاب کو جو رسول نے لکھا ہے، اس میں اس نے کتاب بھی لکھی ہے، کتاب لکھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اپنے باغ، اپنے جو صدا ہے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ اور یہ کتاب ہمیں اصل میں یہ سکھاتی ہے کہ اپنی چیزوں سے، اپنے وطن سے، اپنے لوگوں سے، اپنے رسومات سے، اپنے کھانوں سے، اپنے طرز بود و باش سے محبت کس چیز کا نام ہے۔ تو اس میں رسول نے اپنے صدا گاؤں کا، اس کے رستوں کا، اس کے موسموں کا، اس کے لوگوں کا، اس کی کہانیوں کا، اس کے کھانوں کا، اس کی رسومات کا اتنی محبت سے ذکر کیا ہے کہ آپ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر جو رسول کے والد ہیں حمزہ، ان کی شاعری بھی ہے، اور جو صدا کے معروف شاعر تھے ابو طالب، ان کے اشعار بھی ہیں۔ اس کے علاوہ محمود کے اشعار بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تمام لوگ بڑے شاعر تھے صدا کے، جنہوں نے پہلے رشیا کی سطح پر اور پھر بین الاقوامی سطح پر شہرت حاصل کی۔ اس کتاب کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ آپ بار بار ان کو پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے کہ رسول نے یہ لکھا ہے کہ مصنف کو، اس نے مصنف اور ایڈیٹر، جو ہم کتابیں لکھتے ہیں اور پھر وہ ایڈیٹرز کے پاس جاتی ہیں، وہ ان کو ایڈٹ کرتے ہیں، تو اس نے ان پہ طنز کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو گز ہوتا ہے نا، گز، وہ چیزوں کی لمبائی ناپنے کے کام آتا ہے، لیکن گز سے کبھی آپ حسن نہیں ناپ سکتے۔ اسی طرح اس نے کہا ہے کہ کتاب یا تحریر کو اس کی لمبائی سے نہیں ماپا جا سکتا، اس کی خوبصورتی کو ماپا جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رسول نے اس میں بہت شاندار واقعات لکھے ہیں۔ مثلا رسول نے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک روز سچ اور جھوٹ جو ہیں، انہوں نے آپس میں طے کیا کہ آؤ ہم ایک شہر میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کی کتنی پذیرائی ہوتی ہے۔ تو پہلے جھوٹ شہر میں داخل ہوا، جو ہی جھوٹ شہر میں داخل ہوا، لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کی پذیرائی ہوئی۔ جہاں جہاں جھوٹ جاتا تھا، لوگ اس کو بڑا اکرام اس کا کرتے تھے، اس کو سینے سے لگاتے تھے، اور کوئی بھی جھوٹ کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ جب سچ شہر میں داخل ہوا تو ہر شخص سچ سے اپنا پہلو بچانے لگا، سچ سے دور ہونے لگا، سچ سے بچنے لگا۔ تو لوگوں کا سچ کے بارے میں رویہ یہ تھا کہ اگر اس کو اپنا لیا تو ہماری زندگی کیسے گزرے گی۔ اس کے بعد دونوں شہر سے باہر آئے تو جھوٹ نے سچ سے کہا کہ دیکھو، میں نے تمہیں کہتا تھا کہ جو میری پذیرائی ہے تم اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے ہو۔ اس کے بعد سچ نے جھوٹ سے کہا کہ چلو آؤ اب رفتوں کی طرف چلتے ہیں، آؤ بلندیوں کی طرف چلتے ہیں، آؤ پہاڑوں کی طرف چلتے ہیں۔ تو جھوٹ کہنے لگا کہ دیکھو، میرا رفتوں سے، بلندیوں سے، پہاڑوں سے کیا کام، میں تو پستیوں کی مخلوق ہوں، میں پستیوں میں ہی رہوں گی۔ تو آپ نے اس واقعے سے دیکھا یہ رسول نے کیسا شاندار طنز کیا ہے ہماری زندگیوں پر، کہ ہم جھوٹ کے ساتھ کتنی سہولت کے ساتھ رہتے ہیں، ہم کتنے کمفرٹیبل ہیں، جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ ہم سچ کو گوارا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح رسول نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ابو طالب کے گھر چور آ گئے، وہ اس کی بیوی اور بیٹی کا زیور لے گئے۔ مگر اس واقعے کے بعد ابو طالب بہت مطمئن رہے، لیکن اس کی بیوی اور بیٹی نے پوچھا کہ ہمارا زیور، ہمارا مال چوری ہو گیا مگر تمہیں اطمینان ہے۔ تو ابو طالب کہنے لگے کہ شکر کرو کہ وہ میرے مسودے نہیں لے گئے، میری تحریریں نہیں لے گئے، زیور تو پھر لوٹ آئے گا، پھر بنا لیا جائے گا، لیکن اگر وہ میری تحریریں، میرا کام چوری کر لیتے تو وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ تو اس واقعے سے رسول نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے جو عام مادی چیزیں ہیں،
وہ قیمتی نہیں ہوتی، بلکہ جو ادب ہے، جو لٹریچر ہے، جو خیالات ہیں، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ رسول نے یہاں پر ایک اتنی خوبصورت بات لکھی ہے کہ میرا دل اس کو پڑھ کے باغ باغ کر اٹھا۔ رسول نے اس میں لکھا ہے کہ انسان کو زندگی میں صرف 2 جگہوں پہ جھکنا چاہیے، اس کے علاوہ کہیں اور کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ ایک کسی میٹھے پانی کے چشمے سے پانی پینے کے لیے جھکنا چاہیے، دوسرا خوبصورت پھولوں کو چننے کے لیے جھکنا چاہیے، اس کے سوا کسی شخص کسی چیز کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ رسول مسلمان تھے، ان کا کہنا یہ نہیں تھا کہ خدا کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، خدا کے علاوہ وہ کہہ رہے تھے کہ صرف 2 دفعہ آپ جھکیں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے آپ کو جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول نے اس کے اندر اتنے واقعات لکھے ہیں، اتنی باتیں لکھی ہیں۔ اچھا، رسول نے اس میں لکھا کہ اگر آپ چپ رہیں تو زمانہ پھر بھی آپ کو جینے نہیں دیتا، آپ بولیں تو پھر بھی زمانہ آپ کو جینے نہیں دیتا۔ تو یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ جب دونوں طرح سے زمانہ آپ کو جینے نہیں دیتا تو پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ بولیں یا آپ چپ رہیں۔ میری آپ سب لوگوں سے یہ میری تجویز ہوگی آپ سب لوگوں کو کہ آپ میرا داغستان خریدیں اور اس کو پڑھیں۔ اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ مثلا مجھے اگر موقع ملے، میرا بس چلے، تو رسول کی اس کتاب کو میں اپنے جو کالج اور یونیورسٹیوں کا جو نصاب ہے اس کا حصہ بنا دوں۔ آپ کہیں گے کہ تم کیوں اس کو اس کا حصہ بنانا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اب آپ کے سامنے اس کے موضوعات پہ گفتگو کرتا ہوں کہ رسول کی یہ جو کتاب ہے، مثلا رسول نے لکھا ہے کہ آپ وہ کتاب کا دیباچہ کیسے لکھنا چاہیے، رسول نے لکھا ہے کہ ایک کتاب کا مقصد کیا ہونا چاہیے، رسول نے لکھا ہے کہ ایک کتاب کی جو انداز تحریر ہے وہ کیا ہونا چاہیے، ایک کتاب کی زبان کیا ہونی چاہیے، ایک کتاب کا موضوع کیا ہونا چاہیے، کتاب کی صنف کیا ہونی چاہیے، وہ نثر ہونی چاہیے کہ وہ شاعری ہونی چاہیے، کتاب کا اسلوب اور طرز ادا کیا ہونی چاہیے، کتاب کا ڈھانچہ اور نفس مضمون کیسا ہونا چاہیے، صلاحیت کیا چیز ہے، کام اور کاوش کیا ہوتے ہیں، صداقت اور جرت کسے کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو لوگ یہ کتاب پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ یہ یاد رکھیں کہ ان کو لکھنا آ جائے گا، ان کو کتاب کے مثلا میں یہ بات اس لیے تھوڑے توقف کے ساتھ آپ کو بیان کی کہ ہمارے ہاں تحقیق کی دنیا میں موضوع چننا، پھر طرز تحریر کو دیکھنا، اسلوب کو طے کرنا، یہ سب بہت مشکل چیزیں ہیں۔ جب آپ رسول کی اس کتاب کو پڑھتے ہیں نا تو آپ کی بہت ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اب میں کتاب میں سے کچھ اقتباسات، کچھ اقوال جو لکھے ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ مثلا رہرو گر تو میری گود سے باہر نکلے، بجلیاں جسم سے ٹکرائیں، مصائب ٹوٹیں، رہرو گر میری آگوش نہ ہو وجہ سکوں، بجلیاں میرا سکوں میرا نشیمن لوٹیں۔ یہ دروازے کے کتبے پہ لکھا تھا۔ ابو طالب کا ایک قول ہے کہ اگر تم ماضی کو پستول کا نشانہ بناؤ گے تو مستقبل تمہیں توپ کا نشانہ بنائے گا۔ اس طرح کی اتنی تحریریں اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اتنے اشعار اس نے لکھے ہوئے ہیں کہ میں دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ان منتخب اشعار جو ہیں ان کو پڑھ کے سناؤں، ٹھیک ہے، اور آپ کے سامنے رکھوں۔ عقاب تیرا جنم کہاں ہوا تھا؟ ایک تنگ گھاٹی میں۔ عقاب تو کہاں پرواز کر رہا ہے؟ وسیع و عریض آسمانوں میں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس بات سے کہ آپ پیدا کہاں ہوئے ہیں، آپ کو کون سے حالات ملے ہیں، آپ کو اس بات سے مت روکیں کہ آپ دنیا کی وسعت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس میں اتنی مثلا ایک گھڑیال کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، وقتاً فوقتاً میں تقریبات کی نوید دیتی رہتی ہوں،
لیکن میری آواز میں خبردار رہنے کی گونج بھی ہو سکتی ہے۔ یہ گھڑی نے کہا ہے۔ تو یہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، محظوظ ہوں۔ میں نے 2 دفعہ اس کو پڑھا ہے۔ میں دل کرتا ہے کہ میں پھر اس کتاب کو پڑھوں اور اس کو بار بار پڑھوں، چونکہ جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں مجھے ایک عجیب طرح سا سکون ملتا ہے۔ ایک اور آخری بات جو میں اس کتاب کے مترجم کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ کتاب تو رشین زبان میں لکھی گئی، لیکن اجملی نے اس کو اس طرح سے اردو میں منتقل کیا ہے کہ مجھے لگا کہ جیسے کتاب اردو میں لکھی گئی ہے۔ بہت شکریہ۔